السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ اب سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی۔ صبح کا آغاز ناشتے سے ہو رہا ہے۔ ناشتہ بس انڈا پراٹھا اور چائے سمپل سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ہم اپنے واپس آتے ہیں ٹاپک پہ۔ آج ہم ایک ایسی سچائی پر بات کریں گے جو شاید تلخ ہے، مگر جان لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ دنیا بظاہر رشتوں میں بھری پڑی ہے، مگر دلوں میں جو چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے نا، وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 باتیں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو کسی بھی قیمت پر لاکر میں تالے میں بند کر کے رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی تالا مضبوط نہیں ہے تو لے کے آ جائیں اور اس لاکر میں ایسے بند کر کے رکھیں کہ اس کو کھولنا ہے تو صرف اپنی کی لگا کے کھولنا ہے، ورنہ کسی کے ہاتھ میں وہ کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو وہ باتیں ماں کو بتانی ہیں، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، نہ نند کو، نہ دیورانی جٹھانی کو، اور ہاں ساس کو بھی نہیں بتانی، کیونکہ ہر رشتہ اپنا مقام چاہتا ہے، اپنی ایک ان کی پہچان ہوتی ہے، اپنا مقام چاہتا ہوتا ہے، مگر آپ کا سکون جو ہے نا صرف اور صرف خاموشی سے بچتا ہے۔ اگر آپ اپنی پرسنل باتیں ساری ڈسکس سب سے کر لیں گی تو آپ کا سکون جو ہے نا وہ بھنگ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پہلا راز جو آپ نے کسی سے بھی نہیں شیئر کرنا، کسی سے بھی نہیں، اپنے شوہر کی ناکامی یا کمزوری۔ سب سے پہلی بات، اپنے شوہر کی کوئی کمزوری یا ناکامی کسی کو مت بتائیں، چاہے وہ بے روزگار ہیں، چاہے کم کماتے ہیں، چاہے ان کی تعلیم بہت کم ہے یا کوئی اور کمی ہے۔ کوئی بھی کمی ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن بیوی کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے میاں کی کوئی بھی جو کمزوری اور ناکامی ہے نا کسی سے بھی شیئر نہ کرے۔ یاد رکھیے، بلکہ پلے باندھ لیجئے، سچ میں پلے باندھ لیجئے۔ آپ کے شوہر کی جو عزت ہے نا وہ آپ کی عزت ہے۔ وہ اس بات کو بالکل بھی یاد نہیں رکھیں گے کہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ یاد رکھیں گے تو صرف یہ کہ وہ کمزور ہیں، جو آپ نے کمزوری میں جو لمحے شیئر کیے نا ان کی کمزوری کے متعلق باتیں صرف وہ یاد رکھیں۔ جو اپنے مطلب کی ہوتی ہیں نا باتیں، وہ انسان دوسرا یاد رکھتا ہے۔ جو دوسرے کی بربادی کا سبب بنتی ہیں وہی چیزیں یاد رہتی ہیں، اور پھر تانے بنتے ہیں، باتیں بنائی جاتی ہیں اور آپ کا دل توڑا جاتا ہے۔ اپنے شوہر کی کمزوری کو ڈھال بنائیں اور دنیا کے سامنے اسے شیر بنا کر پیش کریں۔ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر ہر وقت آپ اپنے شوہر کی برائیاں کرتے رہیں گے نا، دوسروں کے سامنے ناکامیاں پیش کرتے رہیں گے نا، تو لوگ دوسرے ان کی عزت نہیں کریں گے۔ اچھا، راز نمبر 2 جو لاکر میں بند کر کے رکھنا ہے نا، تالا لگا کے جس کو رکھنا ہے، جس راز کو رکھنا ہے نا، اپنے سسرال کے جھگڑے جو ہیں نا یا رنجشیں کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرنا۔ جب آپ وہ باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا لوگوں سے تو آپ کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے سسرال میں جو بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی مسائل ہیں، کبھی یہ مت بتائیں کہ آپ کی ناند نے کیا بولا، آپ کی ناند نے یہ کیا کہہ دیا، آپ کو ساس نے کیسا سلوک رکھا ہے، کیسا سلوک رکھتی ہیں، یا جٹھانی نے آپ پر الزام لگایا یا لڑائی کی۔ یہ کسی اور سے بات شیئر نہیں کرنی، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ باتیں دوسروں کو شیئر کرتی ہیں نا، لوگ صرف ہمدرد نہیں بنتے بلکہ تماشا بھی دیکھنے آتے ہیں۔ ہر کوئی اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سسرال کی کہانی اپنے دل میں اور اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ کے سامنے جب آپ رکھو گی نا، اللہ سے دعا کرو گی، اللہ تعالیٰ سے ان کے دلوں کو نرم کرنے کی دعا کرو گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گا۔ اور رشتے جڑتے ہیں تو چپ رہ کر جوڑیں، بولنے سے نہیں۔ تیسرا راز، اپنے سسرال میں دی گئی قربانیاں جو ہے نا وہ کسی کے سامنے افشا نہیں کریں۔ آپ سسرال میں قربانیاں دیتی ہیں، جو راتوں کو جاگ کر گھر کو سنوارتی ہیں، جو بچوں کو پالنے کے لیے اپنی نیند قربان کرتی ہیں، اور نندوں کے بچوں کو بھی اپنی
ماں کی طرح پالتی ہیں۔ جب نندیں گھر آ جاتی ہیں تو ان کے بچے آتے ہیں ساتھ میں، چیک چکاڑا ڈالتے ہیں، ان کو بھی ماں کی طرح اگر پالتی ہیں نا، یہ سب سچ ہے مگر لوگوں کو نہ بتائیں۔ نندوں کے بچے تنگ تو بڑا زیادہ کرتے ہیں کیونکہ سارے لاڈ وہ یہاں آ کے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلیں جاتے ہیں جا کے سارے لاڈ ادھر پورے کر، گھر میں تو کوئی لاڈ پورا کرنے نہیں دیتا۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ لاڈ کوئی بھی اپنے گھروں میں پورا کرنے ہی نہیں، وہ دوسرے کے گھروں میں آ کے لاڈ پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ تھوڑی سی تربیت اچھی کر لو، چیک چکاڑا نہ ڈال لو، گھر میں لے جاؤ۔ اتنا زیادہ کہ دوسروں کے جو ہے سکون برباد کرنے کیوں آ جاتی ہو؟ بھائی اگر ایک گھر ہے وہ بھی تو گھر چھوڑ کے ہی آئی ہے نا۔ اگر آپ گھر چھوڑ کے ادھر گئی ہو تو وہ بھی عورت ہے، وہ بھی گھر چھوڑ کے ہی آئی ہوئی۔ اور جب ہم ایک دوسرے کا درد سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا، عورتیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ قربانی جو ہے نا وہ سنانے سے نہیں، نبھانے سے مقام دیتی ہے۔ لوگ آپ کو سادہ، بیوقوف یا خود پر ظلم کرنے والی سمجھیں گے۔ ان کے لیے اتنا زیادہ ایفرٹ کر رہی ہو نا، جتنا اتنا کام کر رہی ہو، وہی آپ لوگوں کا آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ لہٰذا خاموشی میں عظمت چھپی ہے۔ چوتھا راز، اپنا مستقبل یا منصوبے جو کہ کسی سے بھی شیئر کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ تو پرسنلی میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو مستقبل میں جو بھی پلان ہے، جو بھی آپ نے پلان کیا ہوا ہے، جتنی دیر تک وہ پورا نہ ہونا، وہ کسی کو بھی وہ راز کبھی بھی افشا نہیں کرو، کبھی بھی نہ بتاؤ۔ چوتھی بات یہ ہے جو کہ لاکر میں نہیں، ڈبل لاکر میں اس کو رکھنا چاہیے، وہ ہے آپ کا خواب، آپ کا پلان، آپ کا اگلا قدم۔ چاہے آپ کا کاروبار آپ نے شروع کرنا ہے، کوئی بھی آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں یا شوہر کے ساتھ کچھ بڑا سوچ رہی ہیں، یہ کسی کو نہ بتائیں۔ چاہے بہن بھائی ہیں ان کو بھی نہ بتائیں، چاہے رشتہ دار ہیں ان کو بھی نہ بتائیں۔ جب تک مکمل نہ ہو جائے نا، نظر لگتی ہے ان چیزوں سے۔ یہ میں نے سچ میں پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے۔ اتنی چیزیں جو ہماری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نا، وہ نظر لگنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کبھی کبھی قریبی رشتے سب سے زیادہ جلاتے ہیں۔ اپنے منصوبے کو عمل میں لائیں، دکھائیں، مگر پہلے دنیا کو مت سنائیں۔ آپ کا جو بھی کامیاب پلان ہو جائے نا، کامیاب ہو جاؤ تو وہ خود ہی دیکھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں راز جو آپ کو لاکر میں بند کر کے رکھنا ہے، اپنی شادی یا ذاتی زندگی کی تفصیلات۔ پانچواں اور آخری راز جو زندگی بدل دیتا ہے نا، وہ ہے آپ کی ذاتی زندگی کے تفصیلات۔ جو بھی آپ دن رات جیسے گزارتے ہو، جیسا آپ ہسبینڈ وائف کا آپس میں ریلیشن ہے، شادی میں کیا خوشی ہوئی یا کیا دکھ ملا، شوہر سے کیا بات ہوئی، کیا اختلاف ہوا، یہ سب صرف آپ کے دل کے راز ہیں۔ کیونکہ رشتہ دار کبھی مکمل خوش نہیں ہوتے، وہ یا تو حسد کرتے ہیں یا مشورے دے کر آپ کو مزید الجھا دیتے ہیں، اور آپ کی لڑائیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور پھڈے مزید تیز ہو جاتے ہیں جب وہ مشورے دیتے ہیں۔ تیسرا، جب مشورہ دینے والا آ جاتا ہے نا، گھر کی لڑائی تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو کافی لوگوں نے ایکسپیرینس اپنے گھر کا کیا ہوگا کہ جب تیسرا بندہ آتا ہے نا آپ کی صلح کرانے کے لیے، کوئی نہ کوئی اس کی پہلے والے کے دل کی بات کرنی یا دوسرے والے کے دل کی بات کہہ دے گا، تو اس سے پھر اختلافات اور بڑھ جاتے ہیں۔ اپنی شادی کو محفوظ بنانا نا، اپنی شادی کو بچانا ہے نا، تو اسے عوامی موضوع مت بنائیں۔ اس کو عوام میں، اس کو بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں اس چیز کو مت ڈسکس کرو، نہ ہونے دو۔ اگر آپ ڈسکس کرو گے، ہونے دو گے نا، تو آپ کی شادی جو ہے نا وہ ختم، اگر آپ لوگ خود نہیں کرنا چاہتے ہوگے نا تو دوسرے کروا دیں گے۔ ہر کوئی آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ آپ کہو کہ ہر کوئی مخلص ہوتا ہے، ہر کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ بہت سارے حاسد لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خوشی سے جلتے ہیں، وہ ایسے ہی مشورے دیں گے جس سے ایک تو ذہنی الجھاؤ پہلے زیادہ ہوتا ہے۔ جب مشورے ایسے مل جائیں تو پھر وہ مشوروں پر جب عمل کیا جائے گا تو اپنی شادی کو ہم محفوظ بالکل نہیں رکھ سکیں گے۔ آخر میں دل سے دل تک بات تو میری بہنوں،
یہ تھی وہ 5 باتیں جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان رہنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جس دن آپ نے اپنی زندگی کا لاکر بند کرنا سیکھ لیا نا، اور چابی بھی اپنے پاس ہی رکھی، کیونکہ ہم جب لاکر بند کرتے ہیں چابی کسی اور کو سنبھالنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ سنبھال کے رکھ لو، پھر بھی آپ کا سکون جو ہے نا وہ غارت ہو کے رہتا ہے۔ اسی دن سکون، عزت اور خوشی کا دروازہ کھلے گا جب آپ اپنی زندگی کا لاکر بند کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ اسی دن سکون، عزت اور خوشی کا دروازہ کھلے گا۔ باتیں صرف اس سے کریں جو آپ کا رازدار ہو۔ ویسے تو آج کل کوئی بھی رازدار نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی چلیں، آپ کو یقین ہو کہ کوئی بھی آپ کا رازدار ہے، اس سے ضرور بات۔ اور سب سے بہترین رازدار پتہ ہے کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ وہ سنتا ہے، چھپاتا بھی ہے اور صبر کا صلہ بھی دیتا ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں نا، بہت ساری مشکلات پہ صبر کر لیتے ہیں تو ہمیں اس صبر کا صلہ بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل سے لگی ہو نا، دل کو لگی ہوں، میشی خان بلاگز کو سبسکرائب ضرور، کیونکہ ہم کرتے ہیں دل سے دل کی باتیں، دل سے دل کی باتیں کرتے ہیں، خواب جگاتے ہیں، خاموشی میں چھپی عورت کی طاقت دکھاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آپ سے چاہتی ہوں جلد نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔